بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو اس سے قبل یہاں تک پہنچی تھی کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران جنگ یمامہ کے نام سے وہ جو ایک بہت ہی خطرناک قسم کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس موقع پر 1000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، کہ جن میں سے بہت بڑی اکثریت یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، اور یہ کہ ان میں سے 70 صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ حافظ قرآن تھے، اور اسی واقعے کے نتیجے میں مسلمان گھبرا اٹھے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ حفاظ قرآن کی شہادت، اور بالخصوص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے مسلسل یہ اصرار شروع کیا کہ قرآن کریم کو، اللہ کی کتاب کو یکجا کر لیا جائے، کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ کیونکہ ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس سے قبل، اور یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ جو قرآن کریم ہے یہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ جب بھی کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سناتے، پڑھاتے اور سکھاتے، اور یہ کہ جو چیز بھی اس زمانے میں لکھنے کے لیے جو بھی وسائل، جو بھی چیزیں دستیاب ہوا کرتی، ان چیزوں پر اس آیت کو لکھ لیا جاتا، لیکن یہ کہ کسی ایک کتاب کی شکل میں پورا قرآن یکجا نہیں تھا، نہ کسی نے اس طرف توجہ دی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم دیا، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ ہر وقت اس بات کا احتمال موجود رہتا تھا کہ کسی بھی وقت کوئی نئی وحی آ سکتی ہے، کوئی نئی آیت اللہ کی طرف سے نازل کی جا سکتی ہے، لہذا اس بات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کی اس طرف توجہ نہ گئی ہو کہ تمام قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں یکجا کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ صورتحال تھی کہ یا تو الگ الگ چیزوں میں وہ قرآنی آیات تحریر شدہ تھیں، یا یہ کہ قرآن سینوں کے اندر محفوظ کر لیا گیا تھا کہ حفاظ قرآن تھے، لیکن اس جنگ کے موقع پر جب اتنی بڑی تعداد میں یہ حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو اب یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرف توجہ دی گئی کہ قرآن کو یکجا کیا جائے، اور جب یہ اصرار کیا گیا تو ابتدا میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میری اتنی ہمت کہاں کہ میں وہ کام کر سکوں، لیکن مسلسل اصرار کے نتیجے میں آخر وہ اس بات پر راضی ہو گئے، اور تب اس کام کا آغاز کیا گیا کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں یکجا کیا گیا۔ تو اس تمام تر تفصیل کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ کہ اتنی بڑی تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے ایک ساتھ، تو اس سے اس جنگ کی ہولناکی اور تباہی و بربادی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس جنگ کی ایک اور بھی
بڑی عجیب و غریب بات ہے، اسے بھی جان لینا چاہیے، جاننے کی ضرورت ہے اسے بھی۔ وہ یہ کہ ناظرین، یہ جو اتنی بڑی جنگ تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ اتنی بڑی پریشانی، اور یہ کہ کس طرح غلبہ نصیب ہوگا، کس طرح صورتحال مسلمانوں کے قابو میں آ سکے گی، اور کس طرح اس اتنے بڑے دشمن کا قلع قمع کیا جا سکے گا کہ دشمن بہت ہی طاقتور تھا۔ اب کیا جائے آخر؟ اور آخر کار جو دشمن کے حوصلے پست ہوئے اور اس نے راہ فرار اختیار کی، پسپائی اختیار کی، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا اور اتنی بڑی مشکل سے جان چھوٹی، تو یہ جو دشمن کے حوصلے پست ہوئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا، یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ یہ تب ہوا کہ جب ان کا سپہ سالار، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو ان کا مذہبی رہنما تھا، جسے وہ اپنا نبی تسلیم کیے بیٹھے تھے، کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، یعنی مسیلمہ کذاب، جب وہ مارا گیا تو دشمن کے حوصلے پست ہونے لگے اور دشمن بھاگنے لگا اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہونے لگے، اور تب جا کر اس مشکل کا خاتمہ ہوا کہ جب وہ مسیلمہ مارا گیا۔ اور وہ کیسے مارا گیا، کس نے اسے مارا، یہ بھی عجب داستان ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ سن 3 ہجری میں احد کے میدان میں، احد پہاڑ کے دامن میں، وہ جو یادگار غزوہ لڑا گیا تھا، جسے تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس غزوے کے موقع پر مسلمانوں کو اپنی ہی ایک غلطی کے نتیجے میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور پھر بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی جان لیوا قسم کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور کس قدر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، کس قدر وحشیانہ سلوک کیا گیا۔ وہ شخص جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، وحشیانہ سلوک، اور یہ کہ جس کا اپنا نام بھی یہی تھا، یعنی وحشی ابن حرب، جو کہ مکہ میں ایک حبشی غلام تھا، اور یہی شخص وحشی ابن حرب بہت بعد میں، کہ یہ غزوہ تو سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا، پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، زمانے گزرتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جب بالکل آخری دن چل رہے تھے، ان آخری دنوں میں یہ شخص کہیں سے آیا اور مسلمان ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ چند ہی دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور اب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ چل رہا تھا، جو کہ بہت ہی مختصر، یعنی تقریباً 2.5 سالہ زمانہ تھا۔ تو یہ شخص، یعنی جس کا نام تھا وحشی ابن حرب، قبول اسلام کے بعد اسے بہت ندامت تھی اور بہت بڑا پچھتاوا تھا کہ میں نے یہ جو اتنا بڑا ظلم کیا اور یہ اتنی سنگین قسم کی یہ حرکت میں نے کی کہ کس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کو شہید کیا، اور پھر کیا کیا سلوک کیا۔ تو جب بھی یہ واقعہ اس شخص کو یاد آتا تو اسے بہت زیادہ پچھتاوا ہوا کرتا تھا، اور یہ ہمیشہ اس سوچ میں رہتا، اس فکر میں رہتا کہ کاش مجھے کوئی ایسا موقع مل سکے کہ میں اپنی اس غلطی اور اپنے اس اتنے بڑے جرم اور اتنے بڑے گناہ عظیم کی تلافی کا مجھے کوئی موقع مل سکے، کاش۔
چنانچہ جب اس جنگ یمامہ کے موقع پر مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہونے لگا تو یہ بھی ہمراہ ہو گیا، یہ بھی شامل ہو گیا، اور اس کے دل میں یہی بات تھی کہ شاید کوئی ایسا موقع مجھے مل سکے کہ میں اپنے اس گناہ کی تلافی کر سکوں۔ تو یہاں یمامہ میں پہنچنے کے بعد یہ جنگ، یہ اتنی ہولناک جنگ، یہ مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی پریشانی، اور اس پریشانی کا بالآخر خاتمہ یوں ممکن ہو سکا کہ دشمن کا جو رہنما تھا، جو اس فتنے کا سر تھا، جب وہ مارا گیا تب دشمن کے حوصلے پست ہوئے اور وہ بھاگنے لگا، اور وہ جو ان کا نبی تھا، رہنما، جھوٹا نبی مسیلمہ، وہ مارا گیا ناظرین کرام اسی وحشی کے ہاتھوں، کہ جس نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ تو آج اس اتنی بڑی مشکل کے موقع پر، یہاں یمامہ کے موقع پر، وہ اتنے بڑے فتنے کا وہ جو سرغنہ تھا مسیلمہ، وہ بھی مارا گیا اسی وحشی کے ہاتھوں۔ اللہ کی شان بھی کتنی نرالی ہے، اور یہ کتنے عجیب و غریب قسم کے اتفاقات ہیں، ایسے عجیب و غریب اتفاقات، یہ اللہ کی شان، اور یہ کہ بس یہ تو گویا کہ تماشا دکھاتی ہے تقدیر کیا کیا۔ تو اس جنگ یمامہ کے حوالے سے یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے۔ تو ناظرین کرام، اصل میں تو ہم گفتگو کر رہے تھے طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور یہ کہ وہ بھی یہاں اس جنگ یمامہ کے موقع پر شریک تھے اور شامل تھے، اور یہ بہت بڑی مشکل کی گھڑی تھی، اور اتنی بڑی مشکل کے وقت میں، اور اس قدر نازک ترین اور انتہائی سنگین صورتحال کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ انتہائی شجاعت و بہادری کے ساتھ میدان کارزار میں مستقل ڈٹے رہے، اس قدر مشکلات کے باوجود ان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آنے پائی، اور آخرکار مسلسل لڑتے کیفیت یہ ہوئی کہ ان کا تمام جسم لہو لہان ہو گیا، اور تمام جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، اور بالآخر اسی جنگ میں وہاں یمامہ کے میدان کارزار میں لڑتے شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح جو ان کا نوجوان بیٹا تھا عمر، وہ بھی انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتا رہا، اور تمام جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، یہاں تک کہ آخرکار اس نوجوان کا ایک ہاتھ جسم سے کٹ کر الگ ہو گیا، اور وہیں کہیں کسی جگہ یمامہ کے میدان میں گر کر کہیں گم ہو گیا۔ اور آخر اس جنگ کا جب خاتمہ ہوا تو وہاں سے اس نوجوان کی واپسی مدینہ کی طرف اس صورتحال میں ہوئی اور اس کیفیت میں ہوئی کہ اپنے مشفق و مہربان باپ کو، اور اسی طرح اپنے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو وہی یمامہ کے میدان کارزار میں چھوڑا، اور ان دونوں چیزوں کے بغیر ہی یہ نوجوان وہاں یمامہ سے مدینہ کی جانب یوں اس کیفیت میں اس کی واپسی ہوئی کہ مشفق و مہربان باپ کو بھی وہیں چھوڑا، اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو بھی وہیں چھوڑا یمامہ کے میدان جنگ میں، اور اس طرح واپسی ہوئی۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت بھی گزر گیا، اور اس کے بعد خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آ پہنچا۔ اور اس دوران ایک بار ایسا ہوا کہ وہاں دارالحکومت میں یعنی مدینہ منورہ میں ایک دن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ دوستوں کے لیے دعوت کا اہتمام کر رکھا تھا،
اور ظاہر ہے کہ جو ان کے دوست ہوں گے، جو ان کے ہم نشیں ہوں گے، کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یارانہ ہے، دوستی کے سلسلے ہیں، تو وہ بھی انہی جیسے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے کبار صحابہ اور بڑی اہم شخصیات، گویا کہ وہاں اس دعوت کے موقع پر موجود تھیں۔ اور اسی دوران اتفاقاً کسی کام سے یہ نوجوان عمر یعنی طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ، جو کہ شہید ہو چکے وہاں یمامہ کے میدان میں، وہیں رہ گئے، تو ان کا یہ نوجوان بیٹا بھی اتفاقاً کسی کام سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے خلیفہ وقت کے ساتھ وہاں آ پہنچا، اور جب یہ بات چیت کر چکا تو اٹھ کر واپس جانے لگا، تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے، جو کہ خلیفہ وقت تھے، انہوں نے روک لیا اور اصرار کیا کہ اے نوجوان، ابھی مت جاؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے بعد ہی تم جاؤ گے، ابھی مت جاؤ۔ اسے روک لیا، چنانچہ یہ نوجوان پھر بیٹھ گیا، رک گیا، اور اس کے بعد جب کھانے کا سلسلہ شروع ہوا، سبھی لوگ کھانے لگے، لیکن اچانک عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑی اس نوجوان پر، تو دیکھا کہ یہ تو کھا ہی نہیں رہا، بس ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو انہیں بہت تعجب ہوا اور وجہ دریافت کی، پوچھا کہ اے نوجوان، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہمارے ساتھ؟ تو اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکائے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آخر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ شاید اسے شرم آ رہی ہے، اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اسے شاید شرم محسوس ہو رہی ہے، تو پوچھا کہ اے نوجوان، کیا یہی بات ہے؟ کیا اپنے اس کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے تمہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے؟ بار بار پوچھا، تب بھی اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تو آخر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ہاتھ روک لیا، اور سبھی نے ہاتھ روک لیا، اور اللہ کی قسم کھا کر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ اللہ کی قسم کہ جب تک تم اپنا یہ ہاتھ جو کہ اللہ کی راہ میں کٹا ہے، اپنا یہ مبارک ہاتھ جب تک اس کھانے میں نہیں ڈالو گے، ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے۔ بار بار اصرار کیا، اور اس زمانے میں، بلکہ آج کل بھی عرب معاشرے میں، جیسا کہ ناظرین ہم جانتے ہیں کہ اکثر ایک ہی بہت بڑا برتن ہوتا ہے جس میں کھانا ہوتا ہے، سب اسی میں ایک ساتھ کھانا کھایا کرتے ہیں۔ تو بار بار قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک تم اپنا یہ مبارک ہاتھ جو کہ اللہ کی راہ میں کٹا ہے تم اس کھانے میں نہیں لگاؤ گے، ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو آخر اس نوجوان نے اپنا وہ کٹا ہوا ہاتھ اس برتن میں، اس کھانے میں لگایا، تب سبھی لوگوں نے دوبارہ وہ کھانا شروع کیا۔ تو یہ عزت، یہ مقام و مرتبہ اور یہ حیثیت تھی خلیفہ وقت اور دیگر تمام بڑے بڑے صحابہ کی نگاہ میں اس نوجوان کی، جو کہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ آج کی اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔